دور حاضر میں پنپتے فتنوں کے سدباب کے لیے ایک مؤثر تحریر۔ ایک جہاں ہو ایسا کا حصہ دوم حاضر ہے۔ آئیے دور حاضر میں ایمان کو کھوکھلا کرتے فتنوں سے اپنا اور اپنوں کا دامن بچائیں۔ قُوا أَنفُسَکُم وَأَہْلِیکُم نارا کی تفسیر بن جائیں انشاءاللہ عز وجل۔ دور حاضر میں پنپنے والے چند گناہ ایسے ہیں جو کسی بھی شخص کو مومن ہوتے ہوئے بھی جہنم کے عذابوں میں مبتلا کر سکتے ہیں، جو روز محشر کافروں کی صف میں کھڑا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے ان فتنوں کا جائزہ لیں تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ وہ چند ایک فتنے یہ ہیں: نمبر 1، تصویر کشی۔ نمبر 2، سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ نمبر 3، غیر مسلموں کی مشابہت۔ نمبر 4، مائل کرنے اور مائل ہونے کا فتنہ۔ نمبر 5، بے حیائی کا فتنہ۔ نمبر 1، تصویر کشی۔ تصویر کشی بھی دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں تصویر بنانا حرام ہے۔ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں فرمان نبوی موجود ہے: بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ لمحہ بھر کے لیے اپنے روز و شب کا جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ ہمارے تو سیل فون ہی کس کس قسم کی تصاویر سے بھرے ہیں۔ بے وجہ ہی کبھی اپنی، کبھی بچوں کی تو کبھی بڑوں کی تصویریں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ خود کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف قسم کی تعویلیں گڑھ لی جاتی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بچوں کی تصویریں ہیں، جبکہ بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: جس نے کوئی بھی مورت بنائی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب کرتا رہے گا جب تک وہ شخص اپنی مورت میں جان نہ ڈال دے، اور وہ کبھی اس میں جان نہیں ڈال سکتا۔ کبھی یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ سیل فون سے بنائی گئی تصاویر تو ہاتھ سے نہیں بنتی، بلکہ اسکرین پر ابھرنے اور ٹوٹنے والی لہروں کے ذریعے سے بنتی ہیں، جنہیں جب چاہیں سامنے لا سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں، اسکرین سے ہٹا سکتے ہیں، چاہے سیل توڑ کے دیکھ لیں، اس میں تصویریں تو نہیں نکلتی۔ اس قسم کی تعویلیں کر کے خود کو دھوکہ مت دیں۔ یاد رکھیے گا کہ حرام چیز کا نام بدل لینے سے اس کی حرمت نہیں بدل جاتی۔ یوں تو پتھر، لکڑی یا کاغذ وغیرہ کی تصاویر کو جب چاہیں ہٹا، مٹا یا سامنے لا سکتے ہیں۔ توڑ کے دیکھ لیں انہیں بھی، اندر سے کوئی تصویر نہیں نکلے گی۔ نیز سیل فون سے تصویریں بنانے کے لیے بھی ہاتھوں کو ہی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حرام کھانے کی شریعت نے وہاں اجازت دی ہے جہاں کھائے بنا چارہ نہ ہو اور نہ کھانے پر جان جانے کا اندیشہ ہو، مگر ساتھ ہی یہ شرط بھی لگی ہے کہ رغبت یا حد سے تجاوز کی نیت سے مت کھائیں، بعد میں کہیں عادی ہی نہ ہو جائیں۔ اسی طرح تصویر بنانا بھی حرام ہے۔ اسے حرام سمجھتے ہوئے ہی داخلہ فارم، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، اپنی رقوم یا دوسری ضروری کاغذات کی کارروائی پوری کرنے کے لیے حرام سمجھتے ہوئے ہی برداشت کریں۔ رغبت یا حدود سے تجاوز کی نیت و ارادہ نہ ہونے پائے، مجبوری کے حالات میں ملنے والی گنجائش کو اپنے لیے جواز مت بنا لیں۔ بلا ضرورت ہی تصاویر بنائی ہوئی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہی ختم کریں، اور آئندہ سے خود بھی توبہ کریں، اوروں سے بھی کروائیں۔ البتہ کسی ضرورت کے تحت ویڈیو بنانے کی گنجائش نکلتی ہے تو ساخت و جامد تصویریں نہیں ہوتی، بلکہ حرکات و سکنات سمیت نظر آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حرکات کرتے ہوئے عکس حرام نہیں، واللہ اعلم۔ البتہ یہاں بھی خیال رکھا جائے کہ میوزک، گانے یا فحش و بے مقصد ویڈیوز بنانے کا جواز نہ گھڑ لیا جائے، کیونکہ ان میں لغویات کا شامل ہونا اسے ممنوع کر جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے: جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یاد رکھیے گا، تصاویر والے کپڑے، جوتے، کھلونے
اور دوسری چیزیں خریدنے سے احتراز کیا جائے۔ اگر کوئی چیز خریدی جا چکی ہے تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، اس طرح ان کی حیثیت بے جان چیزوں کی سی ہو جائے گی۔ واللہ عالم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مصور کو، جو کہ مصوری کے پیشے سے ہی منسلک تھا اور وہ تصویر بنانے کے عذابات سے متعلق روایت سن کر کانپ گیا تھا، فرمایا، افسوس! اگر تم مورتیں بنانی ہی چاہتے ہو تو ان درختوں کی اور ہر اس چیز کی جس میں جان نہیں ہے مورتیں بنا سکتے ہو۔